الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. دارالسلام پہ نہیں ہوگی وہ. پی ڈی ایف میں مل جائے گی آپ کو. ہارڈ کاپی میرے پاس تھی، لیکن پچھلے جو کلاس میں جو اسٹوڈنٹس فرسٹ آئے تھے میں نے ان کو دے دی تھی. ابھی ہارڈ کاپی جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بھی گفٹ کروں، لیکن اس کے لیے آپ کو پوزیشن لانی پڑے گی. یہ آپ کو کورٹ روڈ مسجد ہے، بنس روڈ پر مسجد اہل حدیث کورٹ روڈ، وہاں اس کے نیچے مسجد کے ساتھ ہی شاپ ہے، وہاں پہ مل جائے گی. جامعہ ستاریہ کے ساتھ ہے. جامعہ ستاریہ کے ساتھ نہیں ہے وہ. کون سا ہے وہ دعوی والوں کون سا ہے؟ دراسات کا جامع دراسات مدرسہ ہے، گلشن گلستان جوہر پڑھتا ہے وہ. ہاں دراسات، جامع دراسات ہے، اس کے ساتھ ہی شاپ ہے، وہاں پہ ملے گا. آپ کی سیکنڈ پوزیشن تھی، آپ کو کچھ نہیں دیا. میرے پاس کتابیں ختم ہو گئی نا. میں جو ہے وہ میرے پاس جو انگلش اردو کتابیں جو تھیں وہ ایسی فالتو میں پڑی ہوئی تھی میرے گھر پہ. وعلیکم السلام. یہ کیا کرنا ہے؟ شیخ نظام کے ہیں. تو میرے پاس جو ہے وہ جتنی اردو عربی کتابیں تھی، اردو انگلش کتابیں تھیں، وہ میں نے پچھلی کلاس میں بانٹ دی. اب میرے پاس کتاب نہیں ہے. باقاعدہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس جو فرسٹ آئے تھے ان کو کوریئر کی گئی تھی. باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب توحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک. یہ باب ہم نے شروع کیا تھا. اس باب میں کیا بات ذکر ہے؟ اس باب میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے پہلو کی حمایت، یعنی اس کی پروٹیکشن، اس کے پر فوکس، اور ہر دروازہ جو شرک کی طرف جاتا ہو اس کو بند کرنا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا بہت ہی اہتمام کیا ہے. اور اس کے ہم نے جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے وہ پڑھ لی تھی. پھر اس کے بعد علی بن حسین کی جو روایت ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی. یہ سند اہل بیت ہے، اہل بیت کی سند ہے. ٹھیک ہے. علی بن حسین نے اپنے والد، ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ سند اہل بیت کی ہے، یہ ہم نے پڑھ لی تھی. یہ باب کمپلیٹ ہو گیا تھا تو کوئی بتا بھی نہیں رہا. آپ کو توحید الہ العالمین چاہیے. باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. باب اس بارے میں کہ اس امت کا بعض حصہ، بعض لوگ وہ اوثان، وثن کی عبادت کریں گے. اچھا، آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں ہے. تو
بریلوی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے شرک کی نفی کی ہے، تو لہٰذا اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس باب میں ہم کچھ ایسی احادیث پڑھتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں بعض لوگوں کا شرک میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بتایا ہے اس باب اس بارے میں کہ اس امت کا بعض لوگ وثن کی اوثان کی عبادت کریں گے۔ وثن کیا ہوتا ہے؟ بت نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے وثن؟ جی، کوئی بھی اللہ، کوئی بھی صورت ہو، قبر ہو، جیسے کہ ایک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے صلیب پہنا ہوا تھا، کراس جو کرسچن کا ہوتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکی ھذا الوثن، اس وثن کو پھینکو، تو یہ بھی گویا کہ ایک وثن تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو وثن عام ہے اور صنم خاص ہے۔ پہلی آیت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، میرا تھوڑا سر درد ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا آرام سے پڑھاؤں گا، تو تھوڑا آپ لوگوں کو جو ہے وہ صبر کرنا پڑے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر ایمان رکھتے تھے، والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے۔ جبت کیا ہوتا ہے؟ بعض مفسرین نے جبت کی تفسیر سحر سے کی ہے، سحر یعنی جادو، بعض نے رشوت وغیرہ سے کی ہے۔ بہرحال یہ سارے جو آپ نے اصول تفسیر پڑھی ہو، تو تفسیر جو ہے وہ کبھی کبھار جزئیات سے بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جبت کی جتنی تفسیریں ہیں، سحر، جادو اور رشوت اور یہ ساری چیزیں، یہ تفسیر جزئیات سے ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر وثن کی اگر کوئی تفسیر کر دے کہ قبر، تو قبر ایک طرح کا وثن ہے، لیکن قبر از ناٹ ایکول ٹو وثن، قبر جو ہے وہ وثن میں ہی ہے، یعنی وثن کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں سے قبر ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ہم تفسیر میں اختلاف تنوع، ایسا اختلاف جو کہ تنوع میں ہو، یعنی مختلف انواع بتائی جائیں، مختلف انواع بتائی جائیں، لیکن اس میں اختلاف جو ہے وہ تنوع کا ہو، اس میں ایسا نہ ہو کہ یعنی ایک ایک ٹائپ بتائی جائے۔ تو جبت بھی اسی اختلاف سے ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو لیا جا سکتا ہے۔ تو جبت سحر بھی ہے، جبت جو ہے وہ رشوت بھی ہے، اور بہت ساری جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، لیکن جبت کی اگر تعریف پوچھیں تو جبت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ افعال اور اقوال جو کہ باطل ہوں۔ اب اس میں جادو بھی آ گیا، اس میں رشوت بھی آ گئی، سارے اقوال جو کہ باطل ہوں، اقوال یا افعال جو کہ باطل ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا سر درد ہونا چاہیے اور آپ آرام سے پڑھائیں تو زیادہ اچھی بات ہے، آپ تیز پڑھاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو انہوں نے نہیں لکھا کہ آپ کا سر ہوتا رہے، مقصد ان کی بات کا یہی نکل رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے پڑھائیں، بہت فاسٹ ہوتا ہے، یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا سر ہر کلاس میں درد ہوتا رہے تاکہ ہم آپ کو آرام سے پڑھاتے رہیں۔ اگر میں بہت زیادہ آرام سے پڑھاؤں گا تو آپ سو جائیں گے اور میں بھی سو جاؤں گا۔ تو جبت کیا ہے؟ باطل افعال اور اقوال، اور طاغوت باطل ذات کو کہتے ہیں، ذات جو کہ باطل ہو، اور جبت اقوال اور افعال جو کہ باطل ہوں۔ طاغوت ہم نے کتاب التوحید کی شروع میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب آپ چھوٹے سے تھے اور میں بھی چھوٹا تھا،
تو ہم نے طاغوت کے بارے میں پڑھا تھا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ معبود یا متبوع یا مطاع جس کی عبادت میں یا اتباع میں یا اطاعت میں حد سے گزر جائے گا. معبود اگر طاغوت ہے تو اس کا مثال کے طور پر فرعون، ابلیس. متبوع کہ آپ اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑ کے کسی اور کی اتباع کریں اور وہ اس اتباع پر راضی بھی ہو. اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے، مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کی ایسی باتیں مانیں جو کہ شریعت کے خلاف ہو، یا آپ اپنے حکمرانوں کی ایسی باتیں مانیں جو کہ شریعت کے خلاف ہو. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جن کو قرآن کا کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، یعنی باطل اقوال اور افعال اور باطل ذات پر ایمان رکھتے تھے. یہ آیت، اس آیت کا باب سے مناسبت کیا ہے جی؟ کون بتائے گے؟ باب اور آیت کی مناسبت کیا ہے؟ باب اس بارے میں ہے کہ اس امت کے بعض حصہ وثن کی عبادت کرے گا. منزہ ناز آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی استاد صاحب، اس میں یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کی یعنی ہمیں ایک شریعت کا ایک چیز دے دی گئی جس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. نہ کسی کی ذات کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے اور نہ کسی کے اقوال اور افعال کی. اور امت جو ہے یعنی ان چیزوں کے اندر گرفتار ہے، ذات کے اندر بھی اور افعال اور اقوال کے اندر بھی. تو باب سے اس کا لنک یہی بن رہا ہے. نہیں، اس باب میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ امت کا بعض حصہ بتوں کی عبادت کرے گا، غیر اللہ کی عبادت کرے گا. تو اس آیت سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ اس امت کا بعض حصہ بتوں کی عبادت کرے گا؟ جی اور کون ہے؟ ہمنا خان آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جیسے میں ہے کہ اتو نصیبا من الکتابی کہ کتاب والوں میں سے کچھ لوگوں کو دیا گیا تھا، تو وہ لوگ جو ہے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے. تو اسی طرح ہماری امت بھی اہل کتاب میں سے، یعنی ہمیں بھی کتاب ملی ہوئی ہے، تو اس امت کے بعد لوگ بھی جو ہیں وہ یہ مطلب بتوں کی پیروی کریں گے، بتوں کی پوجا یعنی کریں جو گے. اہل کتاب نے کیا تو وہ ہم بھی کریں گے. کیوں ہم کریں گے؟ ہم کیوں کریں گے وہ چیز؟ اچھا، بہرحال کچھ جو بات آپ نے صحیح کی ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بھی ضرور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی پیروی کرو گے. بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ، بالکل ایگزیکٹلی ان کو فالو کرو گے. صحابہ نے پوچھا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا یہود اور نصارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اور کون؟ یعنی یہ امت ضرور بے ضرور اہل کتاب کی پیروی کرے گی. جو اہل کتاب نے کیا یہ امت بھی وہی جرائم کا ارتکاب کرے گی. تو پہلے کی امت کے کرتوت کیا ہیں؟ ان میں سے وہ لوگ جو تھے وہ طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، یعنی شرک کیا کر بیٹھے تھے، شرک کرتے تھے اور جبت پر ایمان رکھتے تھے. لہٰذا تمہاری یہ امت بھی بعض لوگ یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کافی اچھا خاصا حصہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کی حرکتوں پر ہمیں آگاہی دی ہے کہ یہود نے یہ کیا، یہود نے یہ کیا. یہود کی جو برائیاں ہیں یعنی یہود کی جو حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اسی لیے تفصیل سے ذکر کی ہیں، بہت تفصیل سے ذکر کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں گے ایک ایک اگر اہل کتاب کی جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں گے کہ
جو ان کی حرکتیں تھیں وہ آج بعین ہی ہماری امت مسلمہ میں وہی حرکتیں پائی جا رہی ہیں. تو لہٰذا یہ آیت کی مناسبت اس طرح سے ہے اس باب سے. ٹھیک ہے, اللہ کے یعنی اس آیت کی مناسبت تب سمجھ میں آئے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ساتھ رکھا جائے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی بالکل ایگزیکٹلی ان کو فالو کرو گے, کیا کہتے ہیں, ہو بہو اوکے, ہو بہو فالو کرو گے. رو برو نہیں ہوتا, اچھا ہو بہو تم ان کو فالو کرو گے, بالکل ایگزیکٹلی فالو کرو گے. آگے حدیث آ رہی ہے اس بارے میں, اس پہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلی آیت اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت کو آپ پڑھ لیجئے گا, یہ بھی اسی تعلق سے ہے, یعنی جو مناسبت بھی ویسی ہی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. یہ اصحاب کہف پر جو غالب آ گئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان اصحاب کہف جو کہ مر چکے ہیں, جو کہ نیک اولیاء ہیں, ہم ان پر ضرور مسجد بنائیں گے. یہ ہم سے پہلے کے لوگ ہیں, انہوں نے مسجد بنائی اپنے اولیاء پر, تو لہٰذا اس امت کا ایک گروہ وہ بھی اپنے اولیاء پر مسجد بنائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کو ساتھ رکھتے ہوئے. آگے چلتے ہیں. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتتبعن. آپ نے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ پڑھائے نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ نہیں پڑھا. اچھا, لتتبعن تم ضرور پیروی کرو گے سنن من کانا قبلکم, ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. سننا سین کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور سنن سین کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے, دونوں جو ہے وہ جائز ہیں. سنن اگر لیں گے سین کے ضمہ کے ساتھ, کیا ہے یہ سین کے ضمہ کے ساتھ, آپ لوگوں کے کرتوت ہیں یہ, سین کے ضمہ کے ساتھ اگر لیں تو یہ سنت کی جمع ہے, سنہ کی جمع ہے سنن. اور اگر سین کے فتح کے ساتھ لیں تو یہ اسم مفرد ہے, اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ. اگرچہ سنہ کا معنی بھی طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہ سنن اگر کہیں گے تو طریقوں, تم ضرور ان طریقوں کو فالو کرو گے. سنن اگر مراد لیں تو طریقہ, ٹھیک ہے, تم ضرور ان لوگوں کے طریقوں یا ان لوگوں کا طریقہ اس کی پیروی کرو گے. قبلکم جو تم سے پہلے ہیں. حذوا, یہ حذوا جو منصوب ہے یہ بڑا حال ہے, حال کی بنا پر منصوب ہے. حال منصوب ہوتا ہے نا جی, تو یہ حذوا منصوب ہے, حال ہے. اس حال میں کہ قبلکم حذوا, اس حال میں کہ یعنی حذوا کہتے ہیں برابری کو. القزۃ بالقزتی, جیسے قزہ کے برابر ہوتا ہے, تم بھی ایسے ہی ان کی پیروی کرو گے. حتی لو دخلوا جحر ذب, حتیٰ کہ اگر یہ گو کے بل میں داخل ہو جائیں, لدخلتموہ تو تم بھی اس بل میں داخل ہو جاؤ گے. بل کیا ہوتا ہے؟ گو, ہاں گو کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ گو جو ہے وہ صحراؤں میں پایا جاتا ہے. ایک حدیث میں جو یہ یہاں پہ ہے نا کہ اخرجہ, یعنی اخرجہ یہ تسنیہ کا ہے, یعنی بخاری اور مسلم میں, لیکن بخاری اور مسلم میں قزہ بالقزہ کے الفاظ نہیں ہیں. بخاری مسلم میں جو ہے وہ الفاظ ہیں شبرم بالشبر و ذراعم بالذراع, یعنی بالشت در بالشت اور ہاتھ در ہاتھ جو ہے, یعنی بالکل ایگزیکٹلی جیسے کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے ایگزیکٹلی ایکول ہوتی ہے. تو تم بھی ایسے ہی یہودی اور نصرانی کے طریقے پر ایگزیکٹلی ان کو فالو کرو گے, حتیٰ کہ اگر ان میں سے ایک
گو کے بل میں داخل ہوگا تو تم بھی گو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے. قزہ کہتے ہیں جو ایرو پر تیر پر جو فیدرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ تیر پر جو فیدرز لگائے گئے ہوتے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی ایکول ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ایک بھی آؤٹ ہوگا تو وہ تیر صحیح طریقے سے جائے گا نہیں. وہ ایئر ریزسٹنس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے فیدر لگائے جاتے ہیں اور وہ بالکل ایکول ہوں. اگر ایکول نہیں ہوگا تو پھر تیر اپنی جگہ پہنچے گا نہیں. یہ قزہ کا معنی ہے. تو یعنی جیسے کہ تیر پر لگے گئے فیدرز پر جس طرح سے وہ ایکول ہوتے ہیں اس طرح سے تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے. اب یہاں پہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ اگر زب کہتے ہیں گو کیا ہوتا ہے؟ ریپٹائل ٹائپ ہوتا ہے. آپ کو دکھائیں کیسا ہوتا ہے, ہم بھی دیکھ لیں. اچھا, ایک حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کھلے عام بدکاری کی ہوتی ہے تو تم بھی کرو گے کھلے عام روڈ پر, یعنی اتنا تم ان کو فالو کرو گے. اور واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ایسا ہی ہو رہا ہے. ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں, ماں کے ساتھ تو نہیں ہے. کھلے عام کون کرتا ہے؟ اچھا, دیکھیں سرچ کریں ذرا, حتی جامع امرتہ. دیکھیں ہے آپ کے پاس سرچ حدیث آپشن ہوتا نہیں ہوتا؟ میرے یہاں نیٹ نہیں چل رہا. سرچ کریں, ابھی حدیث دیکھ لیتے ہیں. آپ کو حدیث سرچ کرنا بھی ہم سکھائیں. حتی جامع امرتہ, اس طرح کے شاید کچھ الفاظ ہوں گے. جامع امرتہ, یا یوں سرچ کر لیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, اسپیس دے کے جو ہے وہ حتی جامع امرتہ. میرا نیٹ یہاں نہیں چل رہا صحیح. جامع امرتہ, ہاں یہ کہاں سرچ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ گوگل پہ؟ تو اسلام کیوں پہ؟ اچھا, لیکن اسلام 360 پہ اگر یہ الفاظ ہوں گے تبھی ملے گا نا. اگر الفاظ سے یاد نہیں ہو تو گوگل پہ سرچ کیا کریں. ہاں مل گئی حدیث. جامع امرأتہ ہے, ٹھیک ہے, اپنی بیوی سے, ماں سے نہیں ہے. یہ ہے آپ کی حدیث. کہاں ہے حدیث؟ ہے حدثنا سعید ابن ترمذی کی روایت. ترمذی میں کتاب الفتن میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک سیکنڈ یہاں پہ ہے, نہیں سوری, یہ سنن ترمذی میں کی شرح ہے تحفۃ الاحوزی. اس میں جو ہے وہ شیخ الحدیث مبارک فوری صاحب اس روایت کو لائے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو حدیث جو ہے وہ یہ ہے, حتی لو ان احدہم جامع امرأتہ فی الطریق, حتی کہ ان میں سے, یہ امام حاکم اپنی مستدرک میں یہ حدیث لائے, حتی کہ ان میں سے اگر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے فی الطریق, راستے میں جمع کیا ہو, لفعلتموہ, تو تم بھی وہ کرو گے. ٹھیک ہے, تو ماں کا ذکر نہیں ہے, بیوی کا ہی ہے. الحمدللہ.
جی ہو سکتا ہے دوسری روایت میں ہو جامع ہو، اللہ عالم. اب میں نے سرچ کی، بہرحال دیکھنے پڑیں گے دوسرے طرق بھی ایسے ہی ابھی فیصلے. لیکن یہ جو ہے حاکم کی حدیث ہے، امام مسند حاکم کی، امام حاکم لائے صحیح حدیث ہے. اچھا جناب، جی ہاں، گو کیا ہوتا ہے؟ گو گو سانڈ اردو میں، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر لیزرڈ. عربی میں ہی سرچ کر لیتے ہیں نا، ضب. اچھا جناب، یہ مل گئی، تصویر آ گئی. اللہ اکبر. اب یہ آپ تصویر کھول کے رکھیے گا، میں آپ کو ایک چیز سنا رہا ہوں. یہاں پہ 5G آنے والا ہے اور 3G صحیح سے نہیں چلتا ہے یہاں. جی، ضب مصری، ایجپشن ضب. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس سامنے کھلا ہوا ہے. یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ضب ہے، ریپٹائل ٹائپ کوئی کریچر ہے. اچھا جناب، اب اس کو کھلا رکھیں، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے جو ہے وہ بھونا ہوا ضب یعنی گو لایا گیا. تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھانے لگے. میمونہ فرماتی ہیں کہ بتاؤ تو صحیح رسول اللہ کو کہ کیا ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اپنا اٹھا لیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور پوچھتے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے شہر میں سے نہیں پاتا، میری طبیعت نہیں مانتی، مطلب میرے ایک ٹیسٹ نہیں ہے، یہ میں تھوڑا سا کراہت آ رہی ہے مجھے، حرام نہیں ہے. تو خالد بن ولید نے اسے لیا اور کھانا شروع ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو دیکھ رہے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں گرل کر کے. ٹھیک ہے جناب، بہرحال طبیعت تو نہیں مانتی، ہماری بھی نہیں مانتی، لیکن ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، حلال ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے تصویر نکلوائی کہ یہ چیز جو ہے وہ گرل کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے. یہ عرب ڈیزرٹس میں زیادہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی، تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتا چلی کہ ایک انسان کو کسی چیز سے کراہت آتی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام بھی ہو. اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ غامدی صاحب چونکہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کیا ڈیسائیڈ کرے گی؟ جو ہماری فطرت ہے، جو ہماری فطرت ہے وہ اب فطرت میں یہ تو مطلب ہماری نیچر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی نہیں آیا، ہمیں بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نیچر میں نہیں آ رہا ہے، جو آپ کے ٹیسٹ نہیں ہے تو وہ حرام بھی ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو مطلب آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں حرام ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں یہاں پہ تشبیہ دی کہ حتیٰ کہ وہ گو کے بل میں بھی جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے. گو کا بل انتہائی تاریک، ڈارک ہوتا ہے، ڈارک ہوتا ہے، تاریک ہوتا ہے اور بدبو والا ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر یہود ایسے بھی کام کرے نا تو تم بھی کرو گے، اور انتہائی تنگ ہوتا ہے. یعنی جو واضح دکھ رہا ہے آپ کو کہ یہود نے ایسے کام، یعنی یہود و نصارہ نے اتنے گندے کام کیے ہیں تو تم بھی ایسے کرو گے. مطلب تم سوچو گے، تمہیں عقل نہیں لا رہا ہوگے، تم یہ سمجھو گے کہ بس مغرب نے کیا تو ہم بھی کر، پیچھے بھیڑ پکڑی ہوئی طرح ہم بھی چل پڑے. اچھا جناب، تو یعنی تم یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو گے. یہود و نصارہ کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ تفصیل سے پڑھیں. اگلی حدیث ہے مسلم کی، ولی مسلم ان ثوبانہ، ان ثوبانہ، ثوبانہ غیر منصرف ہے، اسی لیے ان کے بعد جو ہے وہ اس پر
کسرہ نہیں پڑھ رہے, ان صوبانی نہیں ہوتا, ان صوبانہ ہوتا ہے, جیسے ان عثمانہ. کیوں صوبان کیوں غیر منصرف ہے؟ ہاں, الف نون زائدتان اور علم, یہ دو اسباب ہیں. الف نون زائدتان یعنی الف اور نون زائد ہے, اور کیا ہے, علم. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی. پوری زمین نہیں, وہ حصہ زمین کا جہاں مسلمان حکومت پہنچے گی, جو مسلمان فتح کریں گے, وہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی. فرأیت مشارقها ومغاربها, تو میں نے زمین کا ایسٹ اور ویسٹ دیکھ لیا, مغرب اور مشرق دیکھ لی. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا, اور بے شک میری امت ان قریب پہنچے گی اس کی ملکیت, ما زوی لی منہا, جو میرے لیے سمیٹا گیا ہے, جو مجھے دکھایا گیا ہے, میری امت کی ملکیت وہاں پہنچے گی. وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ, اور مجھے دو خزانے دیے گئے, الاحمر والابیض, یہ بدل کے طور پر منصوب ہیں. اوتیتو میں نائب فائل کیا ہے؟ اوتیتو مجھے دیا گیا, اس میں نائب فائل کیا ہے؟ فعل مجہول کا نائب فائل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیا ہے؟ کنز نہیں ہے. نائب فائل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے؟ منصوب مرفوع ہوتا ہے نا, نائب فائل مرفوع ہوتا ہے. ضرب رجل, آدمی کو مارا گیا, تو الکنزین مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ منصوب ہے. الکنزانی, الکنزینی, الکنزینی, تسنیہ الف کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے, یا کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتا ہے. تو یہ الکنزین ہے. اب یہ تو پتہ چلیے یہ منصوب ہے, تو جب یہ منصوب ہے تو یہ نائب فائل تو نہیں ہے. تو نائب فائل کہاں گیا؟ کہاں ہے نائب فائل؟ اعطیت الکنزین, مستتر ہے, مستتر ہے, مجھے دیا گیا. وہ دکھ رہا ہے میں, آپ کب سے ہم آہستہ آہستہ لے کے آ کے ہم نے جب جواب دے دیا تو پھر جواب آیا کہ ہم بول رہے تھے. وَأُوتِيتُ الْكَنْزَيْنِ, مجھے دو خزانے دیے گئے. اصل میں نائب فائل کیا ہوتا ہے؟ اصل میں مفعول ہوتا ہے نا, پھر وہ نائب فائل بن جاتا ہے. تو یہ کنزین یہ مفعول ثانی تھا, لیکن جب فعل مجہول کے پاس آتا ہے, بعد آتا ہے, تو یہ مفعول اول بن جاتا ہے. تو اعطیت, مجھے دیے گئے دو خزانے. اب یہ کنزین کیا ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے؟ منصوب ہے. تو دو خزانے کون سے ہیں؟ الاحمر والابیض, یہ بدل ہے, تو بدل کا اعراب مبدل منہو جیسا ہوتا ہے نا, تو الاحمر والابیض, لال اور سفید. کیا ہے یہ لال اور سفید؟ الاحمر یہ سونا ہے, اور ابیض یہ چاندی ہے. یعنی روم کا سونا اور کسرا کی چاندی, یہ دونوں کب مل گئے تھے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دو چیزیں دی گئیں. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي, اور میں نے بے شک اپنے رب سے سوال کیا, لِأُمَّتِي, اپنی امت کے لیے, اللہ یُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ, میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ میری امت کو ایک عام قحط سالی سے ہلاک نہ کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایسی قحط سالی آ جائے کہ میری پوری امت ہلاک ہو جائے, یا اللہ ایسا نہ کرنا. دوسرا سوال کیا, سوال ہے کس کے خزانے تھے؟ یہ کس کے خزانے تھے؟ یہ لال کا مطلب ہے سونا, روم کا, روم کی طرف سے جو ہمیں موصول ہوئے تھے روم, اور ابیض یعنی کسرا کی چاندی. دوسرا سوال
وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ میری امت پر ایسا دشمن نہ مسلط کرنا جو ان کے علاوہ میں سے ہو. ان کے علاوہ میں سے کون دشمن ہو سکتا ہے؟ کافر. یعنی میری امت جو کہ مسلمان امت ہے ان پر کافر کو مسلط نہ کرنا. ایسا تسلط فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، جو ان کے بیضا کو حلال کر دے. یعنی ان کے بیضا کہتے ہیں جو جنگ کے دوران ہیلمٹ پہنا جاتا ہے نا، آرمر کے طور پر، شیلڈ کے طور پر لڑتے ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بالکل برباد کر کے چھوڑ دے، پوری امت مسلمہ کو ہلاک کر دے. ایسا دشمن اے اللہ مسلط نہ کرنا باہر سے کوئی کافر کہ جو میری امت کو روٹ سے اکھاڑ پھینک دے، برباد کر دے پوری امت کو. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، اور بے شک میرے رب نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا قضیت قضاء، کہ جب میں کوئی کام، کوئی فیصلہ کر لوں، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، تو وہ رد نہیں ہوتی، وہ چینج نہیں ہوتی. وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، اور بے شک میں نے تجھے تیری امت کے لیے عطا کیا ہے، اللہ اہلکہم بسنۃ بعامہ، کہ میں ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان کو ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کے علاوہ میں سے ہو، جو ان کی جڑوں کو اٹھا کے پھینک دے، کاٹ پھینکے. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بِأَقْطَارِهَا، اگرچہ دنیا کے کناروں سے تمام دشمن متفق ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیں تو بھی یہ مسلمانوں کو اکھاڑ نہیں پھینک سکتے. لیکن یہ آگے جو شرط بیان کی گئی ہے اس کے ساتھ مشروط ہے، یعنی یہ تب تک نہیں ہوگا، کفار مسلمانوں پر، اس امت پر مسلط نہیں ہوں گے، حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، یہاں تک کہ اگر اس امت کا بعض حصہ بعض کو ہلاک کرنے لگ جائے، یعنی مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض کو قیدی بنانے لگ جائے، تو پھر ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے. یہ وعدہ ہمارا ہے کہ ہم کافر کو مسلمانوں پر مسلط نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ اپنے آپ سے لڑنا شروع کر دیں گے تو ہم ان کو، یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے. تو آج یہ ہم پر مسلط ہے نا، ہے کفار ہم پر مسلط ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِي فِي صَحِيحِهِ، امام برقانی نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وَزَادَ، اور یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، یعنی یہ احادیث کے کچھ الفاظ زیادہ کیے ہیں. کیا زیادہ ہیں؟ انما خوف علی امتی الائمۃ المضلین، میں ڈرتا ہوں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں سے. وہ امام جو اپنے آپ کو دیندار کہیں گے، جو دین کے فتوے دیں گے، دین کی اوپینینز دیں گے، لیکن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہوں گے. میں اپنے امت پر ایسے ائمہ سے ڈرتا ہوں. تو ہر کوئی جو عربی بولتا ہو، ہر کوئی جس کے پاس وفاق کی ڈگری ہو، وہ عالم نہیں ہوتا. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ، اور جب اس امت پر تلوار واقع ہو جائے، لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ کبھی قیامت تک نہیں اٹھے گی. یعنی جب یہ فتنہ برپا ہو جائے، جب تلوار واقع ہو جائے تو یہ قیامت تک اس امت سے نہیں اٹھے گی، یعنی آپس میں لڑتے رہیں گے. کب تلوار واقع ہوئی تھی اس امت میں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب خوارج نے عثمان کو شہید کیا، وہ پہلا فتنہ تھا مسلمان امت کے اندر. اس وقت سے لے کر آج تک تلوار ہٹی نہیں ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اس میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین. یہ کس وجہ سے؟ جمل کس وجہ سے ہوئی؟ عثمان کے قصاص کی وجہ سے. صفین کس وجہ سے ہوئی؟ اس کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہی قصاص کی وجہ سے. پھر
نہروان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو قتل کیا. یہ خوارج کس وجہ سے آتے؟ عثمان پر تان کرنے کی وجہ سے. پھر حرہ میں جو قتل ہوا تھا. پھر اس کے بعد حجاج آیا, حجاج نے عبداللہ بن زبیر پر مکہ میں چڑھائی کی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جو ہے یعنی معاویہ, علی کے بعد معاویہ خلیفہ بنے, علی کے بعد معاویہ خلیفہ بنے, معاویہ نے یزید کو اپوائنٹ کیا, یزید کی خلافت نہیں تسلیم کی عبداللہ بن زبیر نے اور دیگر دو اور کچھ صحابہ, حسین نے, حسین کو شہید کیا گیا. یہ دیکھ لیں کیسی ایک چین چلی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے. یہ چین یعنی سارے اسباب جو ہیں وہیں سے ریلیٹڈ ہیں, یہ پوری چین ہے. اور آج تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا کہ کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہہ رہا ہے اور کوئی حسینی کہہ رہا ہے. یہ مسئلہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. پتہ ہے یہ مسئلہ امت میں چلا ہوا ہے, کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہتا ہے, کوئی حسینی کہتا ہے, اس پر لڑ ابھی تک وہ ختم ہو, وہ چلے گا یزیدی حسینی. یزید بھی چلا گیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے, لیکن لوگ ابھی تک لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہر محرم, بلکہ محرم الحرام کے ابھی بھی ایسی جو ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی فتنے برپا ہیں. کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہہ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو, کوئی لڑنے کی بات ہے یہ؟ وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو, ہمارے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبانیں خراب کر کے صحابہ پر زبان درازی کریں. کوئی معاویہ پر تان کر رہا ہے, کوئی حسین پر تان کر رہا ہے, کوئی یزید. مطلب یہ دیکھیں آج تک یہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہوا, چل ہی جا رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یزید کی خلافت ظاہر سی بات ہے, اس پہ کچھ صحابہ نے اس پر نہیں کی بیعت, حسین نے نہیں کی. حسین کو کوفہ والوں نے بلایا, کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ان کو, حسین شہید ہوئے. پھر حسین کے شہید ہونے کی وجہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا, لہذا یزید کی خلافت کو جو ہے وہ نہ مانا. پھر یزید کے بعد جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے, مروان آیا, مروان کے بعد حجاج بن یوسف ہے. انہوں نے مکہ پر چڑھائی کی, کعبے کو توڑا گیا, جلایا گیا, عبداللہ حرمین کی حدود کو پامال ہوا. یعنی یہ فتنہ جب برپا ہوتا ہے اور بہت سارے صحابہ جو ہے وہ اس سے عزل الگ رہے, معزول رہے, اب جیسے کہ عبداللہ بن عمر, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اسامہ بن زید, یہ سب جو ہے وہ الگ رہے کہ ہمیں اس فتنوں میں نہیں پڑھنا, نہ ہم اس کی سائڈ میں نہ ہم اس کی سائڈ میں. بہرحال یہ ایک فتنوں کے بارے میں ایک طویل گفتگو ہے. آپ اس پر ابھی کنکلوژن ڈرائیو نہیں کر سکتے کون صحیح تھا کون غلط ہے. فقہ الفتن ایک پورا ایک علم ہے, فقہ الفتن, جو آج ہم چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس پر آج کل ہر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پہ مفتی اور فتوی بازیاں کر رہے ہیں نا. فقہ الفتن کا, فتن کی فقہ کا انہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے, بس ایسی زبانیں چلا رہے ہیں اور فتنے برپا کر رہے ہیں اور آگ پھیلا رہے ہیں امت میں. فتن کی ایک فقہ ہوتی ہے, اس فقہ الفتن کے ائمہ گزرے, صحابہ سے سیکھو انہوں نے فتنوں کو کیسے سمجھا اور کیسے اپلائی کیا پریکٹیکلی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی, یعنی یہ مسئلے آج تک ختم نہیں ہوئے, تلواریں چلتی جا رہی ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کی تلواریں ہوں, چاہے وہ کی بورڈ واریئرز ہوں. سبحان اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کتنا صادق آ رہا ہے کہ جب تلوار واقع ہوگی تو کبھی اٹھے گی نہیں. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. قیامت نہیں واقع ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین کے ساتھ جا ملے گا. یہ ہے باب سے مناسبت, یہ باب سے مناسبت ہے. مشرکین کے ساتھ جا ملے گا کا مطلب کیا ہے کہ وہ کافر ہو کے مشرک ہو جائے گا اور مشرک کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ, یہ بھی باب سے مناسبت ہے. قیامت نہیں واقع ہوگی جب تک کہ کچھ جماعتیں میری امت سے وثن کی عبادت نہ کرنا لگ جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلہ ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا, یعنی عرب کے قبائل میں سے کچھ قبائل جو ہے وہ بتوں کے آگے, دوس قبیلے کی عورتیں بتوں کے آگے جو ہے وہ اپنی سریریں نہ گھسیٹیں, یعنی ان کی عبادت کریں گی. اور وہاں پر جو ہے وہ, یعنی یہ عرب قبائل ان کی, یعنی میری امت کے جو قبیلے ہیں وہ شرک کریں گے, بتوں کی عبادت کریں گے. سوال ہے کربلا کے واقعے کو
کوئی صحیح بک بتا دیں. کربلا کے واقعے کو اگر سننا ہے تو علامہ احسان الہی ظہیر کی یوٹیوب پہ کربلا کے واقعے کے صحیح جو واقعہ پیش آیا وہ موجود ہے. وَإِنَّهُمْ سَيَقُونُ اور بے شک ان قریب میری امت میں ہوں گے 30 جھوٹے کلہم یزعم انہ نبی، ہر ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین اور سن لو کہ بے شک میں نبی کا انبیاء کا خاتمہ ہوں یعنی سیل ہوں. لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ 30 سے زیادہ ایسے لوگ آ چکے ہیں جو نبی کا دعویٰ کر چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہر بندہ اٹھ کے مہدی اور نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو ہر ایرے گہروں کے تو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جن کی فالوئنگ ہوگی وہ 30 لوگ ہوں گے جن کی اچھی خاصی فالوئنگ ہوگی، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی ہے، مسلمہ کذاب تھا. اچھا تو اور بھی اور آئے ہیں. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي اور نہیں ہرگز جاری رہے گا ہمیشہ رہے گی ایک جماعت ایک گروہ من امتی میری امت میں سے علی الحق کی حق پر. ایک میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا، سب نہیں، ایک گروہ ہوگا وہ حق پر قائم رہے گا قیامت تک. منصورا وہ مدد کیا گیا ہوگا اللہ کی طرف سے. لا یضرهم من خذلهم ان کو نہیں نقصان پہنچا سکتا جو ان کو خزل کرے یعنی جو ان کی موافقت نہ کرے. خزل اصل میں کہتے ہیں جب قریب قرابت داروں کی طرف سے موافقت نہ ملے نا تو اس کو کہتے ہیں خذلان. ولا من خالفهم اور ان کو نہیں نقصان پہنچائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا. حتی یأتی امر اللہ حتی کہ اللہ کا امر آ جائے گا. یا اللہ کے امر سے مراد وہ ہوا ہے جو قیامت سے قرب چلے گی جب مومنین کے دل جو ہے مومنین کی روح قبض ہو جائیں گی حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. یعنی تب تک یہ جماعت حق پر قائم رہے گی. سنن ترمذی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ نسائی ہے. سنن ترمذی میں کتاب الفتن میں یہی حدیث امام ترمذی لاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. سمعت محمد بن عبداللہ محمد بن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ امام بخاری. وہ کہتے ہیں امام ترمذی امام بخاری کی شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ یقول ابن مدینی علی ابن المدینی رحمہ اللہ. علی بن مدینی جو ہے وہ امام بخاری کے استاد ہیں. علی بن مدینی کہتے تھے کہ ہم اہل الحدیث. یہ کون ہے ایک گروہ؟ یہ اہل الحدیث ہے. امام احمد کہتے تھے کہ فَإِن لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے یہ. تو طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، یہ سارے نام جو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث یہ وہ طائفہ منصورہ ہیں. اس سے مراد جو ہے وہ جماعت اہل الحدیث سے مراد وہ گروہ جو خالص قرآن اور حدیث اور منہج محدثین اہل الحدیث کے منہج. اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کو. ٹھیک ہے. اہل الحدیث آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتا ہے نا. تو آج کا اہل حدیث ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو محدثین جس منہج پر طریقے پر ہیں، جو امام بخاری کا طریقہ ہے، جو امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے، جو عبداللہ ابن مبارک کا طریقہ ہے، جو امام دارقطنی کا، امام حاکم کا، یہ سارے محدثین ہیں. امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ سارے محدثین ہیں. جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، امام احمد ابن حنبل جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا منہج ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، یہ طریقہ اہل الحدیث ہے. جو اس طریقے پر ہے تو وہ فرقہ ناجیہ میں سے ہے، جو اس طریقے پر نہیں ہے وہ فرقہ ناجیہ میں سے نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ قیامت تک ایسے لوگ قائم رہیں گے. جی یہاں پہ ہمارا باب ختم ہو گیا. سوال ہیں تو کر لیں اور کلاس آف کرتے ہیں. انمیوٹ کریں آپ. جی السلام علیکم.
سر دیکھیے یہ بک میں یہی عثیمین کی بک میں ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ ان طائفۃ المنصورہ ہم اہل الحدیث، لیکن اس کے جواب میں کہا ہے ھذا لیس بصحیح. کس نے؟ یہ عثیمین کی جو بک ہے عربی کی، اس کو اس کا ذرا بتا دیجیے. کن کی بک ہے؟ عثیمین. یہ عثیمین دوست ہیں آپ کے؟ نہیں، ان کی امام شیخ علامہ عثیمین رحمہ اللہ، یہ طریقہ ہوتا ہے علماء کا نام لینے کا. عثیمین لیس بصحیح، یہ ادب نہیں علماء کے ساتھ. اچھا، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں لیس بصحیح، بالکل صحیح بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ان طائفۃ المنصورۃ هم اہل الحدیث فما مد صحت هذا القول. یہ کہتے ہیں کہ قال بعض السلف، بعض سلف کہتے ہیں کہ طائفہ منصورہ یہ اہل الحدیث ہے. تو یہ اس قول کی صحیح صحت کیا ہے؟ الجواب، تو شیخ عثیمین جواب دیتے ہیں ھذا لیس بصحیح علی اطلاقی، یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے جو میں نے کی ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ اینگل سے کر رہے ہیں. بل لا بد من التفصیل، بلکہ اس میں تفصیل ضرورت ہے. فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح علیہ، پس اگر اس سے مراد اہل الحدیث جو اصطلاحی مراد ہے یعنی محدثین، تو الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء، یعنی اہل الحدیث اگر جو اصطلاحی اہل الحدیث ہے، جیسے کہ میں نے بتایا اصطلاحی اہل الحدیث کون ہے؟ محدثین. اہل الحدیث کو کہا جاتا ہے محدثین کو. تو وہ لوگ جو حدیث کو روایتاً اور درایتاً لیتے ہیں، تو صرف وہی محدثین مراد ہے؟ نہیں، اس سے مراد بلکہ وَأَخْرَجَ مِنْهُمُ الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاءِ وَالتَّفْسِيرِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. یعنی اس سے مراد صرف محدثین نہیں ہے بلکہ فقہاء، علماء التفسیر یعنی مفسرین یہ بھی شامل ہے، فقہاء بھی شامل ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کا طریقہ، امام شافعی کا طریقہ، امام مالک کا طریقہ. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف محدثین مراد نہیں بلکہ فقہاء اور مفسرون بھی مراد ہیں. تو ان کی بات سے کا میں آپ کو مطلب سمجھا دوں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مفسرین، ایسے فقہاء جو محدثین کے منہج پر ہوں، جو محدثین کے عقیدہ. اب امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا؟ شرح عقیدہ تحاویہ پڑھ کے دیکھ لیں. جو شرح عقیدہ تحاویہ، یہ امام ابو حنیفہ کے جو امام تحاوی ہیں جو حنفی ہیں، ان کا عقیدہ اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ اہل الحدیث مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. آپ عقیدہ پڑھیں، بالکل اہل الحدیث کا اور محدثین کا عقیدہ ہے. یہ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، شرح عقیدہ تحاویہ. ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ محدثین کے منہج اور عقیدے پر تھے. امام شافعی وغیرہ یہ سارے فقہاء میں آتے ہیں. امام مالک اگرچہ محدث میں آتے ہیں، امام شافعی اصولیون میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ایک فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے، لیکن مقصد بتانے کے یہ ہم کہ طائفہ منصورہ جو ہے وہ اہل الحدیث ہیں، یعنی ان کا عقیدہ اگرچہ وہ فقہاء میں سے ان کا تعلق ہو. اب امام ابو حنیفہ محدث تو نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ، ان کا منہج جو ہے وہ اہل الحدیث سے محدثین کا منہج ہے. صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ شیخ صالح عثیمین کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ محدثین کہتے ہیں کہ اہل الحدیث، تو مراد صرف محدثین ایز ان اے فیلڈ آف ایکسپرٹیز، صرف وہ مراد نہیں بلکہ وہ فقہاء بھی مراد ہیں جو محدثین کے طریقے اور منہج پر ہیں. صحیح ہے. چلیں یہیں پہ ہم روکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم. اچھا یہ آپ لوگوں کے پیپرز ہیں، یہ لے لیں. سید محمد منیب آپ ہیں؟ اچھا وہ آئے نہیں ہیں. خواتین میں 2 پیپرز ہیں میرے یہاں، میرے پاس. ماشاءاللہ دونوں نے اچھا کیا ہے، فل مارکس لائے ہیں. یہ لے لیں آ کے. 1 سیکنڈ، یہ بھی ہیں.
اچھا پہلے ایک سیکنڈ, آپ لوگ میں سے شاید سب موجود ہیں. عافیہ خالد موجود ہیں, اور یہ کون ہے, انہوں نے نام نہیں لکھا ہوا, جویریہ ابراہیم, یہ بھی موجود ہیں, اور منیب صاحب موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ دونوں کو ہی پیپرز ہیں. یہاں پہ رکھیں گے.